یہ ایک نیا مسئلہ جو آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی طرف خطا کی نسبت جو کی گئی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب آپ کی طرف سے، تو کافی اس پہ ہنگامہ برپا ہوا، اور اب یہ مسئلہ جو ہے یہ مناظرے کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری سیدہ مجدہ آستانہ عالیہ عبداللہ والا شریف، جو کہ پچھلے چند ماہ سے پاکستان میں ہیں، پہلے آپ یو کے میں رہے ہیں، وہاں پر خدمت دین سر انجام دیتے رہے، لالا موسیٰ کے قریب گاؤں ہے عبداللہ والا، تو آپ کی میزبانی میں فریقین یعنی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب اور پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشاہدی اور مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب و دیگر جو ان کے باقی احباب ہیں، تو دونوں کے درمیان مناظرہ جو ہے اس کے لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ شرائط ہوتی ہیں، جگہ کا تعین ہوتا ہے، وقت کا تعین ہوتا ہے، پھر اس میں افراد کا بھی تعین ہوگا، تو یہ سارے سلسلے طے کرنے کے لیے یہ پری مناظرہ، مناظرہ سے پہلے ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہوگا جس میں طے پائے گا کہ جانبین کی طرف سے مناظر کون ہوگا، ساتھ معاون کون ہوں گے، کتنے افراد ہوں گے، یہ کب ہوگا مناظرہ، کس وقت ہوگا، کس جگہ پہ ہوگا۔ میزبانی کا شرف تو پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری آپ اس کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، ذمہ داری آپ نے قبول فرمائی ہوئی ہے۔ آج ہی سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ ان کا ویڈیو بیان جو ہے وہ آ چکا ہے، تو یہ بات آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اکثر اوقات مناظروں میں باضابطہ طور پہ کوئی فیصلے نہیں ہوا کرتے، ہنگامے بھی برپا ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ بھی اچھالا جاتا ہے، تو ہماری باقی عوام اہل سنت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ فریقین میں سے کسی کے خلاف بھی پروپیگنڈا کرنا، گالی گلوچ کرنا، نازیبا الفاظ کا استعمال کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ علمی مباحثے مناظرے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لہذا اس کو حق و باطل اور کفر و شرک یا اسلام اور کفر یا حق اور باطل کی جنگ قرار نہ دیا جائے، یہ علمی بحث ہے، علمی بحث ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کو علماء تک ہی محدود رہنا چاہیے تھا، جو کہ محدود نہیں رہی، اور اب ہر بندے کو اس معاملے کا پتہ ہے، لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس معاملے میں کسی بھی عالم دین کی طرف انگلی نہ اٹھائیں، کسی کے بارے میں بھی نازیبا الفاظ جو ہے وہ استعمال نہ کریں، ہر ایک عالم دین کا احترام کریں، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ باقی واللہ اعلم ورسولہ، اللہ پاک جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور یقیناً اس نے ظن بھی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جان بوجھ کر جو ہے وہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ آپ کی توہین نہیں کر سکتا، الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، وہ اس میں بعض کا فرق ہو جاتا ہے، لہذا اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور مقدس ہستیوں کا جو تقدس ہے اس کو ذہن نشین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔